السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو آیتیں ہیں وہ سورہ آل عمران کی 119 ہو چکی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیے گا کہ آگے جنگ کا قصہ بھی آئے گا جس سے گورنمنٹ بھی اٹیچڈ ہوتی ہے، جو ہمارے پچھلی سبق میں تھا کہ کس طرح گورنمنٹ کا بھی کہنا ماننا ہے اور کس طرح اللہ کے رسول معجزات کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول خود اپنی سٹریس، اپنا خود کی اسٹرینتھ، اپنی خود کی مضبوطی، اپنے خود کا وقت اللہ کے راستے میں لگاتے تھے، اور اس میں بھی نیت اخرجت للناس ہی ہوگی۔ صرف قرآن پڑھانا اور تبلیغ کرنا وہ اخرجت للناس صرف نہیں کہلاتا، کسی کے لیے بھی رفاہی کام ہو یا ملک کی سلامتی ہو یا ملک کے لیے نکلنا، وہ تو خیر ہے بھی جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اخرجت للناس ہوتا ہے ہم لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتے ہیں پوری ملت کو۔ تو اس لیے بڑا ملٹی ڈائمنشنز ہیں اس کے اندر، اور کسی صورت ہم جنگ کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو شرم آتی ہے کہ جی اسلام میں جنگ ہوتی تھی، ہاں جی بالکل ہوتی تھی، اپنے حق کے لیے آپ کو لڑنا تو پڑے گا، لیکن ہر چیز کا ایک تقاضا، ایک حدیں ہوتی ہیں، ایک بیلنس ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم ایز اے سٹیزن، ایک عام شہری ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بم بلاسٹ کے ساتھ یا ہم کسی چیز کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں یا کسی کو سدھار رہے ہیں، یا اگر گورنمنٹ اسٹیپ نہیں لے رہی ہے تو ہم لوگوں کی زندگی کے ٹھیکیدار ہو جاتے ہیں۔ اس چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے کہ کہیں ہم اللہ کے گھر قاتلوں کی حیثیت سے اور بہت ہی برے انجام میں نہ اٹھیں، کیونکہ جو کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اتنی بددعائیں اسے ہے، اتنی فیملیز کو وہ برباد کرتا ہے، اور اللہ نے باقاعدہ اس کو، جیسے شرک کا درجہ ہے دائمی عذاب، ایسے ہی قاتل کا درجہ ہے دائمی عذاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنائے۔ تو ادھر باقاعدہ جنگ ہے، لیکن گورنمنٹ کی اجازت سے ہے، کوئی بھی جنگی قدم گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں جناب، اور پچھلا ہمارا جو ایک کانٹیکس تھا وہ یہ تھا کہ تم ان کو اپنی سیکریٹس، اپنے رازدار مت بنایا کرو جنگ کے معاملات میں، ملکی مفاد میں، ان سے اس لیے تم یہ سب بتاتے ہو کہ تمہارے برے وقت میں یہ کام آ جائیں، تم کفر کرنے والوں کو اپنا دوست اس لیے بناتے ہو کہ تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت ہو جائے، تمہارے مال کی برکت ہو جائے۔ دیکھیں نا، سارا کانٹیکٹ سے جڑ رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں، مال بھی آ گیا، مطلب کفر کرنے والوں کو اس لیے آپ نے یار دوست بنایا، مال کے لیے، اولاد کے لیے، اور اپنی گورنمنٹ کے خلاف جا کر آپ نے کوئی چیزیں بتانی ہیں، یہ سارا قرآن کی روح سے آپ کو حرام اور گناہ نظر آتا ہے۔ تو اب اسی زاویے میں، جب ہم اسی زاویے میں نظر رکھیں گے، کانٹیکس ہمارا وہی ہوگا، تو دیکھیں کیا آ رہا ہے کہ ان تم سسکم، یہاں سے ہماری آیت شروع ہو رہی ہے، سورہ آل عمران 120۔ ان تم سسکم، مس، اس کا اوریجن کیا ہوتا ہے؟ مس، کہ اگر تمہیں مس ہوتی ہے، اگر تمہیں چھوتی ہے، حسنا، اچھائیاں، تسوہم، اس کا بھی کیا ہے؟ سو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برا، تو ان کافروں کو برا لگتا ہے اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، ان تمسسکم حسنا، اگر چھو بھی جاتی ہے تم کو کوئی بھلائی، تسوہم، تو بری لگتی ہے ان کو، اور اگر تصبکم سیئہ، اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی برائی، یفرحوا بہا، یہ فرحت محسوس کرتے ہیں، یہ خوشیاں مناتے ہیں ان برائیوں کے ساتھ جو تمہیں پہنچی تھے۔ دیکھیں، یہ اگر ہم گھر میں بیٹھ کر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یا کسی اپنے رشتے ناتوں کے لیے کہتے نا، وہ مجھ سے جلتی ہے، وہ مجھ سے جلتا ہے، وہ تو میری برائیوں میں خوش ہے، وہ تو میری عزت پر ناگوار اسے گزر رہا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں کہ اتنی نیگیٹیوٹی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں غیب کا نہیں پتا۔ یہ چیزیں ہم بول کر اپنی فیملی میں
غیبت کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں کہ کیوں فضول غیبتیں کر رہے ہو کہ اسے میرا یوں برا لگ رہا ہے اور میں خوشحال ہوں تو یہ جلتا ہے، یہ جلتی ہے، فلانا ڈھماکا. ہم کہتے ہیں یہ سب بری باتیں. آپ کسی کے لیے برا مت سوچو. آپ عالم الغیب نہیں ہو، اور اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ کوئی آپ کی خوشیوں سے چڑھتا ہے تو بھی آپ اس کے لیے اچھا سوچو. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دل خراب کرنے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں، آپ کو چوکنا رہنے کے لیے بتا رہے ہیں. جسٹ فار گوسپنگ، صرف غیبت کے لیے نہیں بتا رہے ہیں. اللہ آپ کو صرف انفارمیٹیو آیت نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں مجھ کو اور آپ کو کہ چوکنے رہا کرو. ان کے آگے اتنی بھیگی بلی بننے کی ضرورت نہیں، ان کے آگے اتنا دل لٹانے کی ضرورت نہیں جو بھی کفر کرتا ہے. یہ جب اللہ کے نہیں ہے تو تمہارے کیا ہوں گے؟ جب کوئی اللہ کا نہ ہو تو تمہارا کیا ہوگا؟ یہ بات چھوٹی سی بات ہے، اگر یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے اور وہ اس کے پیچھے اپنے ایمان کو ضائع نہ کیا کریں. ایسے شخص کے پیچھے، ایسے لوگوں کے پیچھے جو اللہ کا نہ ہو، وہ آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچتی تھی تو انہیں برا لگتا تھا، اور اگر انہیں خوشیاں ملتی تھیں تو یہ ان کو برا لگتا تھا. تو وَإِن تَصْبِرُوا، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حل بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ کوئی ہم سے اتنا جیلس ہو تو کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم سٹیبل رہو، اپنے کام پر گامزن رہو، نہ کہ اس میں ہم کہیں کہ اپنی خوشیاں مناتے رہو، ایسا نہیں آ رہا. ہم تصبرو کو ہینڈل کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ تم اپنے معاملے میں سٹیبل رہو، تم اللہ سے اپنی ریلیشن شپ کو خراب مت کرو، تم ان کا کوئی پرواہ مت کرو، تم اپنے عقیدے پر سٹک رہو. وتتقوا، اور تقوی کی روش بھی اختیار کرو. تمہیں خود غرض بننے کی اور تمہیں متکبر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم جمے رہو، تم تقوی کی روش اختیار کرو. لا یضرکم کیدہم شیئا. تو ادھر جو لا یضرہم میں ہمیں اندر کی بات کیا پتا چلی کہ بندہ ان سے کیوں دوستی کرتا ہے، کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کا ضرر ہم کو پہنچے گا تو اس کو تھوڑا دوست بنا لو. چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ سسرال ہو، چاہے وہ سگے بھائی بہن ہو، ہم ان کی ہاں میں ہاں برائی میں، اگر یہ سارے رشتے ناتے یا کوئی بھی باس ہو، یہ تمام جو ریلیشن شپس ہیں، اگر جب ہم ان کا برائی میں ساتھ کیوں دیتے ہیں تو ہمیں اپنا سائیکالوجیکل اینگل اللہ سامنے دکھا دیتے ہیں کہ تم ان سے ڈرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ برے وقت میں تمہارے کام آ جائیں، اور اس کے درمیان اس کے پیچھے کوئی ضرر ان کی طرف سے ملنا ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر ان کی نہیں مانیں گے تو ہم کیسے جی سکیں گے، اگر ان کی نہیں مانیں گے تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ضرر تو پہنچتا ہے، ضرر تو پہنچتا ہے. جب کسی کے خلاف جاؤ، جب کسی مضبوط کے خلاف جاؤ، اور اگر تم اکیلے ہو تو تمہیں ضرر تو دیں گے، لیکن اللہ نے آپ کو اس سے پہلے بھی جو آیت میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، آیت نمبر 111 میں، کہ ضرر بڑی چیز ہے، اذیت چھوٹی چیز ہے. چھوٹی بہت تکلیفیں آ جاتی ہیں. اسی طرح جنات آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، جنات آپ کو جسٹ وسوسہ دے سکتے ہیں، تو ان سے بھی ان کے لیول پر بس ڈرنا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر وہ کچھ کام جنات نہیں کرا سکتے. انشاءاللہ اتنی طاقت تو ان کے اندر اللہ نے نہیں رکھی. جب بھی آپ شیطانیت کرتے ہیں تو آپ اپنی وجہ سے کرتے ہیں، نہ ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے بلکہ اپنے نفس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح اگر انسانوں میں آپ کسی کفر کرنے والے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ آپ کو ضرر پہنچائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسے سودا مت کرنا، ایسے سودے مت کرنا، امید رکھو. اللہ کہہ رہے ہیں تصبرو، اللہ کہہ رہے ہیں تتقو، جمے رہو جمے رہو. ہم کہیں جی کوئی انسان اگر مجھے کہتا ہے نا جمے رہو، تو میں کہوں تمہیں تو صرف باتیں کرنے آتی ہے. دیکھیں میری بات غور سے سنیے کہ اگر ایک انسان میری تکلیف پر مجھے کہتا ہے نا کہ جمے رہو اور تم اچھی رہو، تو میں کہتی ہوں بس تمہیں بولنا آتا ہے، تم کر کے دکھاؤ. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جمے رہو، گو آن. تو اس کا مطلب
میں اللہ کی ہوں، اللہ کی ہر بات سر آنکھوں پر، اور اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، اللہ کسی کو نشانہ نہیں بناتے، اللہ کسی کو ایموشنل بلیک میل نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے آگے سرینڈر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا یضرکم، ارے ڈرو مت ان سے، یہ ضرر نہیں دے سکتے ہیں تم کو۔ اس کا مطلب کہ آپ کے اندر اتنی ریزسٹنٹ ہے اور انشاءاللہ آپ اس دنیا سے کامیاب ہو کے جا سکتے ہو۔ تو غور کیجئے، یہ آیتیں بڑی پاورفل ہیں، آپ کے اور میرے لیے بڑی پاورفل آیتیں ہیں کہ آپ اور میں اللہ کو جاننے کی کوشش کریں کہ رب تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کتنا سیف سائڈ دے کر جنت تک لانا چاہتے ہیں۔ تو جناب ادھر جو ہم نے بات پڑھی وہ یہ تھی کہ ایسے لوگوں کے ضرر سے بالکل مت ڈرنا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، نہیں ضرر دے گی تم کو ان کی تدبیریں ذرہ برابر بھی۔ بے شک اللہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کا اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی وہی بات انڈر آبزرویشن کی آئی، چاہے اللہ بصیر ہوں تو بھی انڈر آبزرویشن، سمیع ہوں تو بھی انڈر آبزرویشن، اور اگر محیط ہوں تو بھی آپ پوری طرح سے اللہ کے احاطے میں ہو۔ اب جناب میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنگ کی بات شروع ہوگی آیت نمبر 121 سے، کہ اللہ کے رسول ایٹ ٹائم نبی بھی تھے اور ملک کے بڑے بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے۔ سوچئے صرف حجرے میں بیٹھ کر بد دعائیں نہیں دیتے تھے کہ جی آج جو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی بد دعائیں دیتے تھے، اللہ کے نبی کام کرتے تھے، ساتھ میں اللہ کے نبی سٹرگل کرتے تھے، اللہ کے نبی اللہ پہ توکل رکھ کر ان پر مٹیاں ڈالنے کی دعائیں نہیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں دشمنوں پہ مٹی ڈالیے گا۔ نہیں، وہ باہر نکل کر خود ان کی کتنے دن لگے ہوں گے تیر کمان بنانے میں، اس کو پوری اس کے لیے لائے عمل طے کرنے میں، اسٹریٹجی یعنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں آرمی سٹاف کی، جو چیف ہوتے ہیں ان کی پوری سٹرگل ہوتی ہے۔ وہ عبادت کے بعد کتنی اس زمانے میں شارٹ عبادت، زیادہ عبادت، کس طرح سے وہ سارا مینیج کرتے ہوں گے، کتنا ٹائم ان کا اس جنگ کی تیاری میں لگتا ہوگا، جو کہ یہ چھوٹی سی دنیا ہے جو آپ کی حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ وہ گدھے کے کان کی طرح اور مکھی کے پر کی طرح ہے۔ تو اگر یہ مرے ہوئے گدھے کی طرح ہے دنیا، اور اگر یہ مکھی کے پر کی طرح ہے دنیا، تو اللہ کے نبی زمین حاصل کر کر اس پر اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتے تھے، جانوں کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ یعنی اس دنیا میں آپ کو اپر ہینڈ رہنا ہے، اس دنیا میں آپ کو دشمنوں کو مزہ چکھانا ہے سیم ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس کے لیے آپ کی سائنس کی اسٹڈی بہت ضروری ہوگی، آپ کا میتھمیٹکس اور آپ کا سائنس، یہ آپ کو دنیا داری کے ساتھ آپ کو ترقی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان پر مٹیاں نہیں ڈالی، انہوں نے اگر تیر کمان دیے تو اللہ کے رسول نے بکریاں نہیں لے گئے، وہ اگر اونٹ اور گھوڑوں کے ساتھ آئے تھے تو اللہ کے رسول بھی ایسی ہی ان کی سواریاں ہوتی تھی سیم ٹیکنالوجی پر۔ تو اگر آپ کو اتنی سنتیں پتہ چل جائیں نا جو ہم دوسری سنتوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہی سنت اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کا ایک ایک بچہ پڑھا لکھا ہو، اسی نیت سے کہ کوئی ہمارے ملک پر ٹیڑھی آنکھ نہیں کر سکتا، اس کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، ہم نے توکل کو کوئی اور شکل دی، ہم نے اور معاملات کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول تو کیا آئیڈیل شخصیت ہیں، کیا انسان ہیں۔ واقعی میں ان سے ملاقات کی ایک طلب رہتی ہے کہ قیامت کے دن ان سے ملیں، اور کیا ایک بڑا ایڈونچر ہوگا کہ کتنے بہادر نبی ہوں گے، یعنی اپنے وقت کے یہ کیسے ہر نبی کتنا بہادر ہوگا۔ تو بہادروں سے محبت ہوتی ہے نا، تو آپ غور کیجئے گا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یعنی آیت کا سٹائل دیکھیں کتنا فینٹاسٹک ہے، کتنا بہترین انداز ہے اللہ کا بتانے کا کہ جب نکلے صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل سے، یعنی اس کا مطلب کہ باہر تھوڑے سے نکلے ہوں گے، فیملی کو چھوڑا ہوگا، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرے اپنے تمام کمپینینز کو، دوسرے تمام مومنین کو وہ بٹھا رہے تھے، مقاعد بٹھانا للقتال، قتال کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں سب کو سب کی جگہ بتا رہے ہیں، سب کو ٹیکٹکس بتا رہے ہیں، سب کے پاس ویپنز ہیں، یہ ہے توکل، یہ ہے توکل۔
نہ کہ آپ خالی ہاتھوں اور آپ کہیں کہ جی میرا اللہ میری مدد کر دے گا، ہوا چلا دے گا جنگ احزاب کی طرح۔ تو ہوا تو جنگ احزاب میں تب چلی تھی نا جب آپ اٹھ کر آئے تھے، جب نبی اور ان کے ساتھی اٹھ کر آئے تھے، اپنی جانوں کو پیش کرنے آئے تھے تو ہوا چلی تھی نا۔ ہم اتنے جاہل ہیں، اٹھتے ہیں نہیں، ہوا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی اٹھے، انہوں نے اپنے اہل کو چھوڑا، مومنین کو دوسرے مومنین کے ساتھ انہوں نے بٹھایا سب کو ان کی جگہوں پر، یعنی اللہ کے رسول کو اتنی پلاننگ تھی۔ واللہ سمیع علیم، یہ پھر انڈر آبزرویشن والا ورڈ آ گیا۔ اللہ سب سن رہے تھے کہ یہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ علیم تھے کہ ان کی سنسیئرٹی کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ جیسے اس وقت میں اور آپ بھی اپنی اپنی کلاسز میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ کوئی میری غلطیاں نکالنے بیٹھا ہے اور کوئی تقوی اختیار کرنے بیٹھا ہے اور کوئی دکھاوا کرنے بیٹھا ہے، اس میں ہم سب بھی انوالو ہوں گے۔ تو اللہ سمیع علیم ہوتے ہیں ہر معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے غور کرنا ہے، بہت ہی زبردست آیت ہے کہ اگر یہ قرآن میں نہ ہوتی تو ہم اس کو بیان ہی نہیں کرتے، یہ گناہ ہوتا بولنا۔ کیا چیز؟ غور سے دیکھیے۔ اس ہمت طائفتانی منکم، جب ہمت ارادہ کیا، طائفتانی تثنیہ کا صیغہ ہے، دو جماعتوں نے، منکم دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ کو اگر آپ کو انڈر لائن کرنا ہے تو اس میں ہے منکم۔ منکم سب سے زبردست بات ہے، انبلیویبل کیا کہ مسلمانوں میں سے دو جماعتوں نے یہ ارادہ کیا، مسلمانوں میں، مجاہدوں میں، صحابہ کرام میں، مومنین میں۔ میں نہیں، دیکھ لیجئے قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اللہ نے نہیں بتایا ہوتا تو ہمیں اس طرح کی بات کرنا بالکل جائز نہیں تھا۔ اللہ بتا رہے ہیں جنگ کے لیے نکلے اور ساری پلاننگ ہو رہی تھی اور اس میں سے ارادہ کیا دو جماعتوں نے، منکم تم مسلمانوں میں سے، کیا ارادہ کیا؟ ان تفشلا، او مائی گاڈ، ان تفشلا، یہ کہ بزدلی دکھائیں، بیک آؤٹ ہو جائیں۔ سوچئے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم تو سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شکل دیکھ کر بندہ مسلمان ہو جاتا ہوگا، تو اللہ کے نبی کی شکل پر ایسا کچھ لکھا ہوتا ہوگا اور وہ تو اتنے معجزات کرتے ہوں گے کہ انسان جو ان سے ایک بار ہاتھ ملا لے تو پھر وہ کبھی بیک آؤٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اتنی نمازیں، اتنے درس سنے، اس کے باوجود اللہ کے جو بندے ہیں نا، ان کا دل ان کی سوچ کے ساتھ اللہ بدل دیتے ہیں۔ کوئی میریکلز نہیں ہوتے ہیں ایسے، نہیں تو اللہ کے رسول اپنے وقت پر پوری دنیا کو مسلمان کر دیتے اور کسی کو 4 مہینے کا ٹائم دے کے نکلنے کا بات ہی نہیں آتی، لگو بات ہوتی۔ جب اللہ کے نبی اس طرح کا جادو اور معجزہ کرتے ہیں تو کوئی بھی کافر نہیں رہتا اور کسی کو 4 مہینے کا ٹائم دے کے نکالنا بھی نہیں پڑتا، لیکن ڈھیر لوگ نکل چکے، انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ اور یہاں تو اتنی پریکٹس کرنے والے، اتنی نمازیں پڑھنے والے، اتنے درس سننے والے، انہوں نے اینڈ آف دا ڈے، مطلب اس ٹائم پر دو جماعتوں نے، ایک نہیں 2 جماعتوں نے مومنین میں سے یہ ارادہ کیا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں۔ ان تفشلا، یہ اللہ بتا رہے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں، نہیں تو ہم نہیں بتاتے۔ اور آگے جو آپ نے پیچھے جو آیت پڑھی تھی آج، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم جمے رہو گے نا اپنے موقف پر تو ان کی کوئی چال تم پر افیکٹڈ نہیں ہوگی۔ تو مسلمانوں میں سے 2 جماعتوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ اتنا پیار سے کہہ رہے ہیں، اتنا پیارا الفاظ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے دونوں جماعتوں، واللہ ولیہما، اللہ تو تم دونوں کے ولی ہیں، اللہ تو تم دونوں کے ولی تھے، اللہ تو تم دونوں کے دوست تھے۔ کیا تم نے سوچا؟ یہ کیا تم نے ارادہ کیا؟ اللہ تو تمہارے کارساز تھے، اللہ تمہیں ضروری تھوڑی ہے کہ موت ہی دے دیتے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جنگ کے میدان سے لوگ غازی بن کر ہی آتے ہیں اور اکثر بستر پر مرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑے بہت مر جاتے ہیں جنگ کے میدان میں، لیکن کوئی پوری جماعتیں تھوڑی مر جاتی ہیں کہ ہمیں اتنا موت سے ڈر لگتا ہے
کہ اللہ کا کام کریں گے تو مر ہی کے آنا ہے، تو کیا آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ گھر کے اندر کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ اور کئی موتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تو ولی ہے۔ یہ مجھے اتنا پیارا لگا کہ جب میں اور آپ بھی کہیں پر بیک آؤٹ ہونے کا سوچتے ہوں گے، کہیں گناہ کرنے کا سوچتے ہوں گے، کہیں ہم ہمت ہار جاتے ہوں گے، تو اللہ ہمیں بھی کہتے ہوں گے کہ کیوں تم نے یہ سوچا چوری کا، جھوٹ کا، گناہ کا، بے حیائی کا، تم نے کیوں سوچا؟ اللہ تو تمہارے کارساز تھے، تم نے کیوں یہ سوچا؟ اور اللہ پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اب دیکھیں، یہ بھروسہ کریں، یہ بھروسہ کریں، نہ کہ اسٹرگل کرنے کے بغیر بھروسہ کر لیں کہ جی میں نے محنت نہیں کرنی ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر ہیں، اللہ دشمنوں پہ خاک ڈالیں گے، میں نے نہیں جانا۔ یہ توکل اللہ کو نہیں پسند، بلکہ آپ حق کے ساتھ لڑو، یہ توکل اللہ کو پسند ہے۔ کہ کیا آپ کو مر ہی جانا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ اللہ کے راستے میں بس مر ہی جانا ہے اور بیوی بچوں کو چھوڑ ہی دینا ہے، پھر گھر پر لوٹنا ہی نہیں ہے، پھر آپ کو اچھی زندگی ملے گی ہی نہیں؟ یہ ہمارے دل میں بسا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے توکل اس وقت کس سینس میں آ رہا ہے کہ جاؤ کام کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ تم پر ذمہ داری آج کون سی آئی ہوئی ہے، اس کو نبھانا ضروری ہے۔ اور خدا تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ایسی مشکل کے وقت میں، یعنی یہ جنگ کے دنوں میں لوگ بیک آؤٹ ہونے کا سوچتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ خدا کی لعنت ان لوگوں پر جو جھوٹی حدیثیں لکھتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول سے اجازت لے کے صحابہ کرام متع کرنے جاتے تھے، اور جی وہ لونڈیوں سے پھر اپنے باڈی ریلیشن کرتے تھے اور چادر لے کر جاتے تھے کہ جی ایک عورت نے میری چادر کو پسند کیا اور ایک نے میری جوانی کو پسند کیا، یعنی ایسے ایسے صحابہ کرام کے نام ہیں کہ یہ لوگوں کو باڈی ریلیشن کا دل ہوا تو جی ایک چادر کے عوض ایک عورت سے وہ کرنے چلے گئے۔ یعنی ادھر جان کی بازی، ادھر بیویاں بیچاری انتظار کر رہی ہیں، اور خود انسان اپنے پیٹ ٹھنڈے کرے گا، ان بیویوں کو پھر اللہ نے کوئی حق دیا ہے؟ جب تم مردوں کو ادھر جنگ کے میدان میں تمہاری حدیثیں اتنی گھناؤنی ہیں، میں آپ سے کہتی ہوں نا، آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے یہ اسلام کہ اچھا یہ جنگ پر جاتے تھے تو یہ پھر عورتوں سے دل لگی کرتے تھے، بغیر نکاح کے کرتے تھے، اور ان کو ہماری امت مسلمہ کے کئی لوگوں نے جائز قرار دیا ہے، اور وہاں تمہاری بیویاں تمہارے لیے دعا کر کر اور تمہارے انتظار میں تڑپ رہی ہوں، اور تم اپنے کلیجے ٹھنڈے کر کر کے، اور تم اس جنگ کے میدان میں بھی تمہیں باڈی ریلیشن سوج رہا ہے۔ یعنی اسلام میں آپ کو یہ سیکشل ریکوائرمنٹ، یہ سیکشل جو ایک نیڈ ہے، بس یہی تمہیں نظر آتی ہے۔ شرم نہیں آتی، ہم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو لوگ ستا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کیسے نہیں ستائیں گے؟ مسلمان کس حالت کا مسلمان ہے، کتنا گھناؤنی اس کی گندی حدیثیں اس نے اللہ اور رسول کے نام سے اور صحابہ کرام کے نام سے بنائی ہے۔ شرم آنی چاہیے ہم سب کو، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہاں ایسی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لوگ بندے ڈرے ہوئے اپنی فیملی پر پہنچنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ انہیں تسلی دے رہے ہیں، اور اس پر اللہ فرماتے ہیں اپنے تمام لوگوں کو وحی کے ذریعے سے ایک تسلی دے رہے ہیں آیت نمبر 123 میں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور اے لوگوں تم جانتے نہیں ہو کہ یقیناً تمہاری مدد ہو چکی ہے، تمہاری مدد اللہ نے کی تھی بدر کے ساتھ، بِبَدْرٍ۔ ادھر سے ہم کو ایک اور ہسٹری جتنی اللہ بتا رہے ہیں اتنی ملی ہے کہ یہ بدر نہیں تھا، انڈرسٹینڈ؟ یہ والا مارکا، یہ ایونٹ بدر نہیں ہے، اور بدر اس سے پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنی ہسٹری آپ کو مل رہی ہے۔ یہاں احد کا نام نہیں آ رہا، ہم نے اس کو جنگ احد کنسیڈر کیا وہ ہسٹری کے ناطے، لیکن ادھر احد کی کوئی دلیل ملتی نہیں ہے، یہ کوئی اور جنگ تھی جو بدر کے بعد تھی، اور ادھر کنفرمیشن آ رہی ہے کہ بدر میں مسلمانوں کو کم ہوتے ہوئے بھی کامیابی ملی، اور یہاں پر مسلمان پھر تھوڑے زیادہ تھے، اپنی تیاریوں کے ساتھ تھے، اتنا ہم کو قرآن سے مل رہا ہے۔ اور البتہ یقیناً نصرت دی اس اللہ نے تم کو بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بڑے ہی کمزور تھے،
فاتقوا اللہ، تو ابھی بھی ڈرو اللہ سے۔ دیکھیں یہ بیک آؤٹ ہونا بھی تقوی کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں بیک آؤٹ ہونا جو حق کے ساتھ ہو اور جو آپ کی ذمہ داری میں ہو، ایگزامپل اگر یہی کووڈ کے دنوں میں جو ڈاکٹروں کو فرنٹ لائن پر آ کر ایکسپوز ہونا پڑا تو یہ ان کا جہاد ضروری تھا۔ اسی طرح آرمیز ہیں جو ساری زندگی اگر سویلین کے ٹیکس اور لیتے ہیں، اور اگر وہ ٹائم پر ہری جھنڈی دکھا دیں اپنی گورنمنٹ کو اور لڑنے نہ جائیں اور ایکسکیوزز پیش کر دیں، تو یہ سب تقوی کے منافی کام ہوتا ہے۔ اس کو تقوی نہیں کہتے ہیں، ایسے لوگ غیر متقی ہوتے ہیں، اور جو غیر متقی ہے اس کے لیے جنت کا داخلہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہاری پہلی اللہ نے مدد نہیں کی جب تم اتنے کمزور تھے؟ ڈرو اللہ سے تاکہ تم اللہ کی قدر کر سکو دی ہوئی زندگی کی، اور اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے تم قدردانی کرو کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ آگے کی بھی آیت آپ کو کیا بتائے گی؟ استقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں کے لیے، کیا کہہ رہے تھے؟ غور سے دیکھیے گا، یہ بھی بڑی سمجھنے والی آیت ہے کہ جب اے نبی آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو، یعنی پریچنگ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، الن کیا ہرگز نہیں، یکفیکم کیا نہیں کافی تم کو، یہ کہ وہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا 3000 فرشتوں سے جو منزلین ہوں گے، جو خاص آپ کے لیے اتارے جائیں گے، جنگ کے میدان کے لیے اتارے جائیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ اگر آپ کہیں کہ یہ وحی خفی ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ کہیں کہ کوئی قرآن سے اس کی دلیل نہیں اور وہ وحی خفی ہے تو وی آر سو سوری، ہم ایک بھی بات آپ کی نہیں مان سکتے ہیں کہ وحی خفی میں آپ کوئی قرآن کی دلیل کے بغیر لا دیں، اور وہ بھی وحی خفی آپ سے نہیں پوچھی جائے گی کہ یہ اللہ کے رسول کو کب ہوئی تھی، کس دور میں ہوئی تھی، مکی تھی، مدنی تھی، فلاں تھا۔ اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا، بلکہ یہ آپ پر ٹیسٹ آ گیا کہ اب آپ الجھ جاؤ اس کے اندر۔ اب بندہ اسی میں یہ الجھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو کب بتایا، یہ اللہ کے رسول کو کب بتایا۔ بھائی جب بھی بتایا تمہیں بس اتنا بتایا کہ اللہ کے رسول بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بات اس طرح کی نہیں کرتے ہیں کہ 3000 فرشتے اللہ بھیجیں گے۔ یہ یقیناً اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، اللہ نے آپ کو بتا دیا، اللہ کے نبی نے آپ کو تسلی دے دی اس بات کے ساتھ کہ تمہیں لڑنا بھی پڑے گا، جبکہ میری اور آپ کی سوچ میں ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ بھی اگر پورے میدان پر آ جائے تو حاوی ہو جائے گا۔ تو اب یہ 3000 فرشتے اگر اتر رہے ہیں تو میں نے کیوں نکلنا ہے لڑنے کو؟ میں کیوں جاؤں لڑنے کو؟ جب 3000 فرشتے اتر رہے ہیں تو میں کیوں جاؤں؟ تو آپ غور کیجئے گا کہ تمہیں ہی جانا ہے، تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ وہ تو صرف ایک خوشخبری اور تسلی اور آپ کو اسٹیبلٹی دیں گے، آپ کی گیپ سے قوت پر قوت عطا فرما دیں گے، آپ کی کوئی اور مدد ہو جائے گی، لیکن لڑنا آپ کو ہے، فرنٹ لائن پر آپ کو آنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ساری سمجھنے والی آیت ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ہے جنگ کی آیت، لیکن آپ کو اپنے ہر معاملے میں یہ تسلی دینی ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو جیسے اللہ نے 3000 فرشتے اتارے ہیں تو اگر میں حق پر ہوں گی میرے لیے بھی اللہ فرشتے اتاریں گے۔ یہ ہم ایسے آیت سے اپنی تسلی لے کر اپنا کام کریں گے کہ ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہو مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے، اور ڈرا رہے ہو کہ تم کامیاب نہیں ہوگے، یہ والی ریسرچ میں کون مانے گا تمہاری؟ نہ مانے، اللہ کے فرشتے ضرور میری مدد کریں گے۔ اس طرح سے ہم جو ایک بامحاورہ انداز کہیں گے، کام ہم نہیں کرنا ہے، ہم کہیں گے اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ اس جنگ میں 3000 فرشتے بھیجیں تو اللہ میرے لیے بھی ضرور میرے باڈی گارڈز اور اللہ تعالیٰ ضرور میری حفاظت ضرور کریں گے۔ یہ ہم اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ نہیں، کام کرو کام کرو، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے تسلی دی، اللہ کے نبی نے اپنے دوستوں کو تسلی دی کہ مدد کرے گا تمہاری تمہارا رب 3000 فرشتوں سے جو خاص تمہارے لیے اتارے جائیں گے۔ تو کیا یہ کافی نہیں؟ بلا، ہاں کیوں نہیں،
ان تصبروا، یہ بھی اسی شرط کے ساتھ منسلک ہے، یہ فرشتے کی مدد بھی تب ہوگی ان تصبروا، اگر تم سٹیبل رہو گے، اگر تم جمے ہوئے رہو گے، اگر تم اپنے رب کے قانون کی قدر کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کرتے رہو گے، ڈرو گے کہ اللہ کو کیا شکل دکھاؤ گے، تو اللہ تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد کریں گے، 3 کی جگہ 5۔ جیسے جیسے تمہارا حسن زن، جیسے جیسے تمہاری ہمت، جیسے جیسے تمہاری سٹرگل دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تم پر 3000 سے زیادہ 5000 تک بھی فرشتے اتار سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَأْتُوكُمْ، اور اگر آ پڑے دشمن تمہارا، من فورہم، فوراً سے، اگر اچانک سے، اگر کوئی دشمن تمہارا آ جائے، زیادہ کوئی آ جائے، ہاذا یمددکم، تو یہ بھی تمہاری مدد تمہارا رب کرے گا، بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتوں سے، مسومین، وہ بھی نشان زدہ ہوں گے کہ خاص جنگ کے لیے اتریں گے، منزلین، مسومین، خاص نشان زدہ ہوں گے کہ یہ آپ کے لیے اترے ہیں، تو کیا میرے اور آپ کے لیے، ہمارے اپنے کاموں کے لیے 1-2 فرشتے نہیں اترتے ہوں گے؟ تسلی نہیں رکھنی، لیکن تسلی کب رکھنی ہے؟ جب آپ اور میں کام بھی کریں، جب آپ اور میں کام بھی کریں گے تو اللہ ہماری بھی غیب سے مدد ضرور فرمائیں گے۔ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی بات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا سبق بھی ادھر سے ہم کمپلیٹ کریں کہ نہیں بنایا اس بات کو اللہ نے مگر ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ جیسے نہیں ہمارے پاس کوئی پیسے نہ ہوں، ہم بغیر پیسوں کے کہیں جا رہے ہوں، کہا وہ میرا وہاں بندہ ہے، آپ فکر مت کرنا، یہ اے ٹی ایم کارڈ ہے ہم کا، اندر پیسے ویسے بھی ہیں، یا اے ٹی ایم کارڈ چلے گا نہیں تم فکر نہیں کرو، یہ بھی لو یہ بھی لو، یہ ہمارے لیے ایک تسلی ہو جاتی ہے، جبکہ ہم کو شاپنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کہا نہیں رکھو، تمہیں تسلی ملے گی۔ اللہ بھی فرشتوں کو بھیج رہے ہیں کہ تسلی رکھو، تمہاری بڑی مدد ہوگی، اگر تم اللہ کے لیے نکلو گے تمہاری غیب سے مدد ہوگی، تمہیں اللہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ اس طرح کی مددیں اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری ہے تمہارے لیے، تاکہ مطمئن ہو تمہارے قلب اس بات کے ساتھ، اور نہیں ہوتی ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے، اس کے قانون کے مطابق مدد ہوتی ہے۔ اس آیت کو بھی ذرا سا سمجھ لیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، نہیں ہوتی ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے ہوتی ہے۔ تو بریکٹ ہم کیا ڈال سکتے ہیں؟ اس کے قانون کے مطابق وہ اللہ کے پاس سے تمہیں مدد ضرور ملتی ہے۔ اگر تم نے مدد کی ہے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھے ہو، اللہ تمہاری اسٹرگل کو رائے گا نہیں کریں گے۔ اور اللہ عزیز اور حکیم ذات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بھی بتائیں گے کہ یہ جنگ کیوں ہوتی ہے، اس پوائنٹ کو آپ ضرور پڑھیے گا کہ جنگ کیوں ہوتی ہے، تاکہ یہ باطل قوتوں کو سبق ملے کہ بھائی کوئی چھوٹے آدمی سے تمہارا مقابلہ نہیں ہوا، مسلم سے ہوا، مومن سے ہوا، ایزی مت لو، ہم بھی لڑنا جانتے ہیں، لیکن اللہ ہم سب کو بزدلی سے بچائے اور سچا مومن بنائے کہ ہمارا روب پڑے، اور ہمیں علم والا، دنیا میں بھی علم حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ کی کتاب کا بھی، اور سب سے بڑھ کر تو اللہ ہمیں بعمل کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔